بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر قدرت کے کچھ ایسے دلچسپ راز ہیں جس میں انسان شروع سے ہی دلچسپی لیتا آیا ہے۔ ان رازوں میں سے ایک اہرام مصر ہے، یعنی پیرامڈس۔ یہ پیرامڈس کے بارے میں سائنسدانوں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پہلے زمین پر وجود میں بنائے گئے تھے، تقریباً 2500 قبل مسیح میں بنائے گئے تھے یا اس سے بھی پہلے۔ تو ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے ہیں پیرامڈس کہ آج کل کی کرین جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اتنی اونچائی پہ نہیں، ہائٹ پہ نہیں جا سکتی۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے بنائے گئے ہوں گے۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ ان اہرام میں استعمال ہونے والے بلاکس، پتھروں کے بلاکس اتنے بڑے بڑے ہیں جنہیں مل کر 50 بندے مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس کے بارے میں مختلف قسم کے ہائپوتھیسز بیان کیے گئے ہیں۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں انکلائنڈ پلین یا سلوپ بنائی ہوگی، تو سلوپ کے اوپر یہ بڑے بڑے پتھر رکھ کر اوپر لے جائے گئے ہوں گے۔ لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ فٹ ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو کیسے جوڑا گیا ہوگا، کیسے لگایا گیا ہوگا، اور تمام پتھر، تمام بلاکس ایک جیسے ہیں، اور وہ اوپر جا کر ایک اینگل بناتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق یہ بعد میں پتہ چلا کہ ان اینگل میں 51.5 کا اینگل ہے اوپر جا کر ان کا جو بنتا ہے۔ تو اس اینگل میں آج کل بھی کوئی چیز بلڈنگ بنائی جائے تو اس میں چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں۔ اہرام میں یہی ہے نا، ان میں چیزیں خراب نہیں ہوتی تھیں اور یہ ایسے بنائے گئے تھے۔ تو جیسے جیسے وہاں پر مصر میں کھدائی ہو رہی ہے، نئے نئے اہرام جو ہیں وہ دریافت ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ آج کل ایک اور بھی تحقیق آئی ہے کہ انڈونیشیا میں بھی اہرام وہاں پر بھی موجود ہیں، وہاں پر بھی دریافت ہوئے ہیں، جو کہ 25,000 سال سے بھی پرانے ہیں، تقریباً 27,000 سال قبل مسیح کے ہیں۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اہرام مصر سے بھی پرانے ہیں۔ تو اہرام کے بارے میں جو تحقیقات روحانی سائنسدان بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، روحانی سائنس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اہرام جو بھی ایجاد ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کی انسپائریشن کسی نبی کو ہوتی ہے۔ نبی جو ہے اس کے بارے میں کرتا ہے۔ تو یہ اہرام جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنائے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام جس دور میں آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اس دور میں انہوں نے اہرام بنائے تھے۔ کیوں بنائے تھے؟ انہوں نے خوراک سٹور کرنے کے لیے بنائے تھے۔ یہ کسی دن علیحدہ اس کے بارے میں بات ہوگی کہ خوابوں کی دنیا کے بارے میں بات ہوگی۔ تو انہوں نے خوراک سٹور کرنے کے لیے یہ اہرام جو تھے بنائے تھے، جن کے نیچے خوراک خراب نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اہرام کیسے بنائے؟ ان کے پاس کیا ہوا، انسپائریشن کیا ہوئی؟ تو روحانی سائنس یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس ویٹ لیسنس کا فارمولا تھا۔ ویٹ لیسنس کے فارمولے کے مطابق انہوں نے بڑے بڑے پتھروں کو ویٹ لیس کیا اور اوپر لے جا کر ان کو جوڑتے رہے۔ تو یہ اس طرح کا کام جو تھا وہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے اہرام جو ہے وہ تیار کروائے تھے۔ اہرام جو بڑے بڑے مطلب آج کل دریافت ہوئے ہیں، تو یہ ان کے دور کے ہیں، اور اس کے بعد میں بھی اہرام جو ہیں وہ بنتے رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ انڈونیشیا میں اس سے پہلے بھی اہرام کی دریافت ہوئی ہے، وہ تقریباً 27,000 سال قبل مسیح کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نالج جو ہے، یہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس کی بہت ترقی ہے، تو اس سے زیادہ ترقی اس دور میں تھی جب جن سائنسسٹ کے پاس ویٹ لیسنس کا فارمولا تھا۔ آج کل تو ویٹ لیسنس کا فارمولا ابھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ترقی یافتہ دور تھا۔ تو اس ترقی کے بارے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یا اس کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے کہ ان کے پاس یہ فارمولا کیا تھا اور کیسے آیا۔ کیا اس فارمولے کو دوبارہ دریافت کیا جا سکتا ہے؟
اس کے بارے میں ریسرچ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نئے نئے علوم جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور یہ سارے یاد رکھیں، یہ علم جو ہیں یہ قرآن کے خلاف نہیں ہیں، یہ سارے قرآن کے علوم ہی ہیں. قرآن میں ریسرچ کی بات ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو نئے نئے علوم جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو اہرام مصر جو ہیں وہ بھی اسی طرح کا ایک علم کا کرشمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نئے علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.